الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اس بابرکت مجلس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ذکر میں مشغول رہنے، اپنی یاد کو اپنانے اور اپنے بندوں کے ساتھ خالصتاً اس نیت کے سے کہ ہم اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، یوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ روز محشر جن چند خوش قسمت لوگوں کو یا جن چند خوش قسمت لوگوں کے گروہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی محبت کی خاطر ملتے تھے، نہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی ذاتی کام، نہ کوئی دنیاوی مطلب، بس محض اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے اکٹھے ہونا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی بار بار اللہ کی محبت کی خاطر اکٹھے ہونے اور بار بار اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کی جو مجلس ہے وہ کنٹینیویشن ہوگی جو بات ہم نے پچھلی مجلس میں شروع کی تھی۔ اللہ کی توفیق سے چند ہفتے پہلے ہم نے بات کرنا شروع کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی راہ میں مجاہدہ کرنا کتنا پسند ہے۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محسن کی تشبیہ دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ مع المحسنین، کس بات میں کہا؟ اس بارے میں کہا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، تو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک احسان والے لوگوں کی پہچان ہے۔ ظاہری بات ہے اس آیت مبارکہ میں جب ہم نے مزید اس میں ذکر کیا تھا تو اس میں یہاں پہ احسان سے مراد یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اس نیت سے مجاہدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ احسان یہاں پہ اس معنی میں آتا ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی صلاحیت ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شارٹ کٹس نہ ہوں، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی دو نمبری نہ ہو۔ اس میں بعض اوقات کچھ لوگ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں کہ بس ٹک مارک ہو جائے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ بعض لوگ کام کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بس وہ ایک اردو میں محاورہ ہے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لینا۔ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لینا بھی کبھی کبھار کام آتا ہے، لیکن والذین جاہدوا فینا میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے کہ ان اللہ مع المحسنین، کہ مع المحسنین وہ احسان کرنے والے لوگ ہیں جو کہ اپنی جو ان کی کیپیبلٹی ہے، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے سب کچھ کر دیا۔ یعنی کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میرا جو پرسنل بیسٹ ہے میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے۔ اگر آج تک میرے اندر کیپیسٹی پوائنٹ اے تک پہنچنے کی تھی تو اب میں نے پوائنٹ اے سے اس کو امپروو کر کے فردر پوائنٹ بی تک لے کے جانا ہے۔ اس میں آپ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اتنی عبادت کرتا ہے تو میں نے اس سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے، مقابلہ اپنی ذات سے ہے کہ میں اس پوٹینشل کو پہنچ جاؤں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ احسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احسان کا مطلب ہے کہ ہم ہر کام کو اس طرح کریں جیسے کہ ہم
اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر اللہ کو نہ دیکھ رہے ہوں تو کم از کم اس بات کا تو یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم کہیں کسی کاؤنٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوں اور اوپر کیمرہ لگا ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اکثر سنا ہے کہ جن جگہوں پہ اس طرح کیمرہ لگا ہوتا ہے کہ اسٹاف کہتا ہے کہ دیکھیں میں کچھ کر تو دیتا آپ کے لیے، لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے، اب میں جو ہے نا کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ جو میں نے کام کرنا ہے بہترین کرنا ہے، کیونکہ اگر نہیں کروں گا تو باس کے وہ پتہ چل جائے گا اور نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو جب یہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو چیز بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں اس طرح کروں۔ اس لیے ہر کام میں احسان کی جھلک ہونی چاہیے۔ یہ ایک سالک کی پہچان ہے کہ جو ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کا وصل پا لیں، اللہ کی محبت کر لیں، اس میں احسان کا بہت 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 بڑا عمل درآمد ہے۔ ہم ہر کام کو اس طرح کریں کہ جیسے ہمیں احساس ہو کہ اس سے بہتر میں اس کام کو نہیں کر سکتا، چاہے وہ دسترخوان بچھانا ہی کیوں نہ ہو، دسترخوان اٹھانا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز، معمولی سی معمولی چیز، اس میں احسان کی جھلک آنی چاہیے۔ ہم آپ میں سے بہت سے حضرات ماشاءاللہ علم بھی پڑھ رہے ہیں، علم جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کا پیپر جب استاد کے سامنے آئے تو اس میں نظر آئے کہ اس نے کام احسان سے کیا ہے، نیٹ کام ہو، 2 پین استعمال ہوئے ہوں، لگے کہ اس بندے نے کوئی ایفرٹ ڈالی ہے۔ کچھ لوگوں کا پرچہ سامنے آتا ہے، وہ بس لگتا ہے کہ بس اس نے کیڑے مکوڑے بنا دیے اور اب آپ کے اوپر ڈال دیا کہ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو احسان جھلکنا چاہیے ہمارے ہر کام سے، ہمارے ہر، آپ کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اس پریزنٹیشن میں نظر آئے کہ یہ احسان ہے، آپ کچھ پڑھا رہے ہیں اس میں نظر آئے کہ اس میں احسان ہے۔ احسان کی جھلک ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ مجاہدہ کس کس چیز میں ہے، تو ہم نے شروع کیا کہ مجاہدہ جو ہے وہ بیسکلی اگر ہم نے کرنا ہے تو پہلے اپنے عقائد درست کرنے ہیں، پھر عبادات کے اوپر کرنا ہے۔ عبادات میں ہم نے نماز کے اوپر بہت تفصیل سے اس کی اہمیت، اس کی جو ضرورت ہے، کتنی نماز فرائض کو پورا کرنے میں کیا کیا چیزیں خیال رکھنی چاہیے، ان کا ذکر کیا۔ پھر پچھلے ہفتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے نوافل کے اوپر بات کرنا شروع کی کہ نوافل کے کتنے فوائد ہیں اور نفل کرنے سے انسان کو کیا کیا، نفل عمل کرنے سے انسان کو کیا کیا ملتا ہے۔ اور اس میں جب ہم نے مزید بات کرنے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھے کہ نوافل سے 9 فوائد ہم نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا کہ نوافل سے ہمیں کن 9 چیزوں سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نوافل جو ہیں، اور نوافل جسٹ ٹو ریکیپ کہ نوافل یہ نہیں تھا کہ صرف نماز کے اندر جو ایکسٹرا جو ہم رکعتیں پڑھ لیتے ہیں وہ نوافل ہیں۔ نوافل ہر فرض کے علاوہ جو وہی عبادت اس کے علاوہ کی جاتی ہے وہ اس کی نفل عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ روزے رمضان کے مہینے میں فرض ہیں، اس کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ اگر قضا نہ ہو تو وہ نفل ہیں۔ اسی طرح حج جو ہے وہ فرض ہے اور عمرہ جو کیا جاتا ہے وہ ایک نفل عبادت ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جو صدقات دیے جاتے ہیں وہ نفل عبادت ہے۔ تو نفل عبادت جو ہے وہ اسی سملر عبادت، اسی نیچر کی عبادت، لیکن جو فرض سے اوور اینڈ ابو ہے، ٹھیک ہے، اسے نفل کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں جو فرض نماز ہے اس کے علاوہ جتنی بھی نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ ہم اس کو سنت کہیں، سنت موقدہ کہیں، غیر موقدہ کہیں، نفل کہیں، وہ سب کی سب نوافل ہی میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ جب ہم نوافل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی طلب دکھانے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی چاہت دکھانے کا کہ یا اللہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے کیا فائدے ہوتے ہیں جس کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ یہ فرائض کے لیے ایک کمپنسیشن کا ذریعہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل سے ان کا کیا ہو جاتا ہے، تدارک ہو جاتا ہے، کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، ان کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور فائدہ دیکھا کہ نوافل سے یعنی کہ نفل عبادت سے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم نے بات سمجھی کہ ایک ضابطہ ہوتا ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے۔ ضابطے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات بہت لمبے پروسیس کے حامل ہوتی ہیں، بلکہ اگر رابطہ ہو اس کے برعکس تو پھر کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔
ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں، ان تمام فوائدوں کو حدیث کی روشنی سے، مثالوں کی روشنی سے ہم نے پچھلی ہفتے میں کور کیا تھا. تو اگر کسی ساتھی کو سننے کا موقع نہیں ملا تو آئی ریکمینڈ کہ وہ ضرور سنیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بہت ایسی باتیں سامنے آئی تھیں جس سے مجھے ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوا، ایک ریمائنڈر ملا ان سب چیزوں کا. امید ہے کہ سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا. پھر نفل سے قرب خداوندی یہ نصیب ہوتی ہے. حدیث مبارکہ تھی جس کا ہم نے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ اتنے نفل ادا کرتا ہے کہ حتیٰ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا وہ ساری چیزیں ہم نے سمجھی. ان شارٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا ایک بہت بڑا سبب نوافل عبادت ہے. پھر چوتھا فائدہ جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ یہ نوافل جو ہیں یہ فرائض کے لیے حصار کا کام دیتے ہیں. حصار کا کام کیا دینے کا مطلب یہ کہ اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو شخص نفل عبادت کرنے کی عادت بناتا ہے اس کے فرض ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، یعنی کہ اس کی فرائض میں کبھی کمی پیشی نہیں آتی. جو شخص جو ہے وہ مستحب چیزوں میں جو ہے وہ سستی نہیں کرتا، وہ کبھی نوافل میں سستی نہیں کرتا. اور جو سنتوں یعنی کہ نوافل عبادات میں سستی نہیں کرتا، پھر اس کے فرائض کبھی ضائع نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو وہ آؤٹ سائڈ آف واٹ از ریکوائرڈ آف ہم کرتے ہیں، وہ جو اس کے لیے مسٹ ہے وہ تو ہو ہی ہو. سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن انسان طلب دکھاتا ہے تو پھر اللہ بھی آگے انسان کو توفیق عطا فرماتے ہیں. پھر پانچویں چیز جو ہم نے جس فائدے کو دیکھا اور جس کا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سننے کا موقع ملا وہ یہ تھی کہ نوافل جو ہے وہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بنیں گے. جو شخص اس دنیا میں سنت کو اہم سمجھے گا اور اس نیت سے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے، ان کا طریقہ ہے، اس پہ چلتے ہوئے اس کو کرے گا، یہ اس کے لیے ایک ٹکٹ کا سبب بنیں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بنیں گے. اگر ہم اس دنیا میں یہ کہہ کے کسی عبادت کو چھوڑ دیں گے یہ تو صرف سنت ہی ہے، اور پھر یہ امید رکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت پائیں، ان کے جو قریبی دائرہ ہے اس میں ہمیں موقع ملے، یہ مشکل ہے. اس وقت بھی پھر ہمیں بھی یہی کہا جائے گا کہ مطلب نا رسول اللہ وہ بات کہنی نہیں چاہیے کہ ہمیں کیا کہا جائے گا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا جائے گا. چھٹی چیز یہ کہ ہم نے دیکھا کہ نوافل سے بندہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے. اس میں ہم نے دو بالکل سملر قسم کی احادیث مبارکہ تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ شخص جو کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ طلوع آفتاب تک بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ یہ 2 رکعت اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کا ثواب کا سبب بنتی ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ آیا کہ یہ 2 رکعت اس کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، نہ اس کو چھونے دیتی ہیں نہ اس کو جھلسنے دیتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ نوافل جو ہیں وہ بندے کے لیے نور کا باعث بنتے ہیں. جتنا بندہ نوافل کرتا ہے اتنا اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نور عطا کرتے ہیں. پھر نوافل کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس میں ہم نے اوابین کا ذکر کیا. اوابین وہ نوافل ہوتے ہیں جو انسان مغرب کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے، یعنی کہ مغرب کے نماز کے بعد 6 رکعت نوافل عبادت پڑھ لینا، 6 رکعت نفل عبادت کر لینا، انہیں اوابین کہتے ہیں. اور یہ اس حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں اگرچہ کہ اس کے گناہ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. بہت بڑا فائدہ. پھر ہم نے ایک اور فائدہ دیکھا کہ یہ مصائب سے حفاظت کی وجہ بنتی ہے. مصائب سے حفاظت کی وجہ بنتی ہے. اس میں ہم نے بہت خوبصورت ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جسم کے ایک جوڑ کے لیے ایک صدقہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے وہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. لیکن ان سب کے لیے اگر وہ
2 رکعت جو ہے دوحا کے وقت، یعنی کہ جیسے ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، اس وقت پڑھ لے تو یہ اس کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو کل ہم نے لاسٹ ٹائم جو نوافل کی ہم نے بات کی تھی، اس میں ہم نے کلیریفائی کیا تھا کہ اوابین کے نفل کیا ہوتے ہیں، چاشت یا دوحا کے نفل کیا ہوتے ہیں، اور اشراق کے نفل کیا ہوتے ہیں، کس وقت میں یہ پڑھے جاتے ہیں، کتنے نفل پڑھنے چاہیے، اس ساری بات کو ہم نے اللہ کے فضل سے کور کیا تھا۔ تو یہ وہ فوائد تھے جو ہم نے لاسٹ سیشن میں کور کیے تھے۔ پھر نوافل ہی کے اندر ایک اور نفل عبادت ہے، وہ ہے تہجد کی، اور اس عبادت کا ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم انشاءاللہ اس کا ذکر ہم ذرا الگ سے کریں گے، کیونکہ تہجد جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص محبت کی نشانی ہے۔ یہ تہجد کی جو نماز ہے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد پہ میں اٹھ ہی نہیں سکا۔ اکثر لوگ اس کو یوں گمان کر لیتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت میں اٹھ ہی نہیں سکا، مصروفیت اور تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ تہجد پہ اٹھنا ہی نہیں ہوا۔ ہمارے اکابر مشائخ اس کو یوں نہیں دیکھتے، وہ یوں دیکھتے ہیں کہ شاید ایسا ہو کہ تہجد کے وقت تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ نہیں ہوا کہ تم اٹھ نہیں سکے، یہ ہوا کہ تمہیں اٹھایا ہی نہیں گیا، اٹھنے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ جو تہجد کے وقت اٹھنا ہے، میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایمریٹس ایئر لائن، ان کا ایک لائلٹی پروگرام ہے جس کے وہ اسکائی ورڈز پروگرام کہتے ہیں، غالباً آپ شاید تمام حضرات ہی اس سے واقف ہوں گے، کہ جتنا آپ فریکوینٹ فلائی کرتے ہیں تو آپ اس کے مختلف ٹیئرز میں بنتے جاتے ہیں۔ جب آپ بالکل پروگرام جوائن کرتے ہیں تو بلو اسکائی ورڈ ممبر ہوتے ہیں، پھر تھوڑا سا زیادہ فلائی کریں تو سلور ہو جاتے ہیں، مزید کریں تو گولڈ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی مزید کریں تو آپ پلیٹینم ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو وہ آپ کو مزید پریولیجز ایئر لائن کی طرف سے ملتے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک ٹیئر ایسی ہے جس کو وہ کہتے ہیں انویٹیشن اونلی، آئیو، اور وہ ٹیئر ایسی ہے جس میں باقی تمام ٹیئرز میں آپ خود آپ کی محنت سے اوپر چلے جاتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ آپ نے اتنا فلائی کیا تو آپ بلو سے سلور ہو گئے، اتنا زیادہ فلائی کیا تو سلور سے گولڈ ہو گئے، گولڈ سے پلیٹینم ہو گئے۔ لیکن یہ جو انویٹیشن اونلی ہے، اس میں آپ کی محنت نہیں ہوتی، یہ ایئر لائن آپ کو خود آپ کا پروفائل دیکھ کے کہ آپ کسی کمپنی کے سی ای او ہیں، آپ کسی کمپنی کے بہت جو ہے وہ ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں، تو وہ آپ کو ایسے نام بتا رہا ہے کہ انویٹیشن بھیجتے ہیں کہ اب آپ ہمارے ممبر ہیں، اب ہمارے ساتھ فلائی کریں اور آپ کو یہ پریولیجز ہوں گے۔ اس کی بہت سے پریولیجز ہیں، فلاں میں پروگرام کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک انویٹیشن اونلی کے نام سے ایک ٹیئر ہوتی ہے جس میں بہت ہی خاص لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہ جو تہجد کا وقت ہے نا، یہ بھی انویٹیشن اونلی کی طرح ہے، اس میں ہر کوئی ایرا غیرہ منہ اٹھا کے نہیں آ سکتا۔ کنسسٹنسی کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ بھائی ایک رات 40 نفل پڑھ لیے بہت بڑا کمال کر لیا۔ ہر رات ایک ہی مخصوص وقت پہ اٹھ کے عبادت کرنا، تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، مراقبہ کرنا، دعا کرنا، یہ جو توفیق ملتی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، یہ انویٹیشن اونلی ہوتا ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کے لیے خیر ہے، اور جب تک یہ نصیب نہ ہو یہ ایک پریشانی کا مرحلہ ہے۔ جان لیجئے کہ ایک سالک کے لیے تہجد کی نماز اتنی ہی اہم ہے جتنی فرائض ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک سالک کے لیے تہجد کی نماز اتنی ہی اہم ہے جتنے کہ فرائض نماز ہے، اس لیے کیونکہ یہ وہ نماز تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس کے ساتھ ایک ہمیشہ خاص تعلق رکھا، کہ وہ نماز ہے جس کی وجہ سے انسان کا نفس ٹوٹتا ہے۔ نفس کی سرکشی ختم کرنے کے لیے یہ نماز بہت اہم ہے۔ رات کی نیند نفس کو بہت پیاری ہوتی ہے، رات کی نیند نفس کو دل چاہتا ہے کہ میں اپنی نیند ترک نہ کروں، اپنے نفس پہ قدم رکھ کے اللہ کی محبت میں اٹھ کے مصلی پہ آ بیٹھنا،
یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ نفس کو ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے کہ نہیں، تیری نہیں چلے گی، ایک تیری چاہت اور ایک اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مزمل، جو کہ بہت شروع کی صورتیں ہیں، یعنی کہ جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اس وقت جو صورتیں آئیں، ان میں سورہ مزمل بھی ایک صورت تھی۔ سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تاکید کی کہ وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھا کرے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور پھر آگے مزید باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک یہ رات کو اٹھنا اپنے نفس کو سبڈیو کرنے کے لیے، اپنے نفس کو مٹانے کے لیے نہایت ہی افیکٹو طریقہ ہے۔ تو اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ اشد یعنی کہ بہت ہی افیکٹو، شدت والا طریقہ ہے۔ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا، اپنے نفس کو مٹانے کے لیے ایک سالک کے لیے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا، یہ ایک بہت ہی اہم طریقہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان اگر کچھ غلط کر بھی رہا ہوتا ہے، جو جن دن میں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ بھی گئی ہوتی ہیں، ان کو مٹانے میں بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور فرمایا کہ ان فلانا یصلی باللیل، کہ وہ فلاں شخص جو ہے راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے، یعنی کہ رات تہجد کی باقاعدگی کرتا ہے۔ فَإِذَا أَصْبَحَ، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو سرقہ، وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ چوری کے کام کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو اس کا رات کو جاگنا ہے، یہ اس کو اس صبح کے عمل سے بھی روک دے گا۔ إِنَّهُ سَيَنْحَاهُ مَا يَقُولُ، سَيَنْحَاهُ، روک دے گا اس کو مستقبل میں اس چیز سے جو تم کہتے ہو۔ تو یہ تہجد جو ہے یہ انسان کو ان کاموں سے روک دیتی ہے جن برائیوں میں وہ پڑا ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت ہوتی ہے تھپکیاں دے کر سلانے والے فرشتوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرے مقربین کے جاگنے کا وقت ہے، یہ میرے چاہنے والوں کے جاگنے کا وقت ہے۔ وہ اس وقت جاگتے ہیں، میرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، تم جاؤ اور فلاں فلاں میرے نافرمان بندے، ان کے پاس جاؤ جن سے میں ناراض ہوں، تم ان کو سرہانے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور تھپکیاں دے دے کر ان کو سلاتے رہو تاکہ ان کی آنکھ نہ کھلے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر میرے سامنے کھڑے ہوں تو فرشتے آتے ہیں اور ان کو تھپکیاں دے دے کر میٹھی نیند سلاتے ہیں۔ کامن آبزرویشن ہے کہ بہت سے لوگ رات بھر جاگے رہتے ہیں، پوری، خاص طور پہ اگر کوئی فیملی ایونٹ ہو رہا ہو تو رات بھر شغل میلہ چلتا رہتا ہے اور سب کھلکھلاتے رہتے ہیں، اور اینڈ 2-2:30 بجے جو ہے سب تھک ہار کے سو جاتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو پھر نہ تہجد اور نہ فجر اور نہ کچھ، کیا ہوا جی، رات کو لیٹ تک جاگے رہے، بس آخری موقع پہ سو گئے تو اب تو فجر بھی مس ہوگی، تہجد تو دور کی بات، فرض نماز بھی مس ہو جاتی ہے۔ یہ مقربین کے اٹھنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان کو جاگنے ہی نہیں دیتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جاگ نہیں سکے، حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اوپر سے توفیق ہی نہیں ہوتی، بہانہ تھکاوٹ کا بن جاتا ہے اور جاگنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ پھر ایک اور جماعت، یہ فرشتوں کی دوسری جماعت، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندے، یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں، جاؤ ان کو پر مار کر جگاؤ تاکہ وہ میرے سامنے کھڑے ہوں، عبادت کریں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اور میں جو مجھ سے مانگیں میں ان کو عطا کروں۔ اپنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ اللہ کے ایسے مقربین ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں، جتنی بھی تھکاوٹ بھی کیوں نہ ہو، کچھ دیر کے لیے وہ لیٹ بھی جائیں، لیکن ایک فکس ٹائم ہوتا ہے جو ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ خود بخود کھل جاتی ہے، ایسے کہ جیسے ان کے جسم کے اندر ایک الارم کلاک لگی ہو۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی الارم کلاک لگا کے سو رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے اپنے حضرت کے ساتھ بہت راتیں، بے شمار بے انتہا راتیں ان کے ساتھ ان کی خدمت میں گزاری ہیں، اور میں پورے وثوق سے اور پوری امانت داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ بھی ان کو نہیں دیکھا
کہ انہوں نے کبھی الارم لگایا ہو اور الارم لگا کے اٹھنے کا کہا ہو۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اس ضعف میں، اس بیماری میں، وہ رات کو عشاء کے بعد 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں کہ میں تہجد پڑھ لوں، اور کہنا یہی ہوتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا تہجد نہ مس ہو جائے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم رات کو کئی دفعہ فلائٹ سے لیٹ پہنچیں گے، 2 ڈھائی بجے لینڈ کیا ہوگا، آ کے وضو کر کے فوراً نفل پڑھیں گے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، کیونکہ پھر میں لیٹ جاؤں گا، پتہ نہیں کہ میری آنکھ اس وقت کھلے نہ کھلے، آپ فجر پہ مجھے ضرور اٹھا دیجیے گا۔ عاجزی کا انتہا کہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فجر پہ اٹھا دیں، اور عین فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے خود اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں، اتنی بیماری میں، جہاں بندے کو تھکن سے چور ہو جانا چاہیے، جسم کو خود ڈیمانڈ کر رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا کہ سونا ہے، لیکن بس کل عین آدھا گھنٹہ پہلے بس وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے وضو کرائیں۔ یقین جانیے بعض اوقات تو ہم خود اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو خادم ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت ابھی تو آپ پڑھ کے سوئے تھے، تھوڑا سا اور لیٹ جائیے، لیکن نہیں، ان کی جسم کے اندر، دل میں ایک الارم لگا ہوتا ہے۔ بالکل جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے نا، تو پیٹ کے اندر ایک الارم ہوتا ہے، وہ الارم ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے، اس کو جتنا بھی سنوز کریں وہ سنوز نہیں ہوتا، پیٹ کا الارم سنوز نہیں ہوتا، اس کو کہ چپ کر جائے یار ابھی ٹائم نہیں ہے، وہ پھر کوئی کہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا لو، کچھ کھا لو۔ جس طرح ہم عام لوگوں کا پیٹ کا الارم سنوز نہیں ہوتا، اللہ والوں کا دل کا الارم سنوز نہیں ہوتا۔ اگر وہ پہلی بار اٹھنے کے بعد کہے نا کہ نہیں ابھی تھوڑا سا 5 منٹ اور، اول تو وہ یہ کہتے ہی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں بھی دیں تو پھر دل ان کو اٹھا بٹھاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ملاقات کا وقت ہے، اٹھ بیٹھیے۔ تو یہ اللہ والوں کی دل کی گھڑی بالکل ٹھیک کام کرتی ہے، وہ تہجد کا وقت الارم بجا دیتی ہے، اور بالکل وہ یہ دل کی گھڑی کیا ہوتی ہے، وہ یہی ہے جس کا میں بات کر رہا ہوں کہ وہ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے جو ان کو آ کے اٹھا دیتی ہے۔ اور پھر ایک تیسری جماعت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ میرے مقربین ہیں، ان کو جا کے کروٹ بدل دو، ان کی جا کے کروٹ بدل دو، اگر چاہیں گے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، مانگ لیں گے، اگر چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے۔ جس طرح میں ان کی عبادت سے راضی ہوں، اس طرح میں ان کے سو جانے سے بھی راضی ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ بڑی سمپل سی مثال ہے کہ اگر ایک کاریگر کام کرنے آئے، ایک کارپینٹر آئے، یا ایک کسائی، آپ عید الاضحیٰ پہ اس کو بلاتے ہیں، اب اس نے آپ نے اس نے کچھ دیر کے لیے کام کرنے کے بعد اس نے فیل کیا کہ اس کی جو ٹول ہے اس کو اب تیز کرنے کی ضرورت ہے، شارپ کرنے کی ضرورت ہے، اب وہ کچھ دیر لگا کے اس کو تیز کرتا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ٹائم ضائع کر دیا، تم نے ایسے ہی اپنے جو ہے نا آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ اپنے ٹول کو تیز کرنے میں لگا دیے اور میں تمہارے اس میں سے ٹائم میں سے اس کو کاٹ دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹول کا تیز ہونا ضروری ہے اس کے کام کو افیکٹو ہونے کے لیے۔ اس طرح یہ جو اللہ کے مقربین ہیں، کیونکہ یہ دن بھر اللہ کے دین کی دعوت دینے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے، لوگوں میں اللہ کی محبت پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر اپنے جسم کو تیز کرنے کے لیے، اپنے جسم کو چست کرنے کے لیے اگر کچھ دیر آرام کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ بھی ان کے لیے عبادت ہی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اس سے ہمیں ایک مبالغہ نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ ہم میں سے جو طالب علم ہیں، جو علماء ہیں، جو پڑھانے لکھانے، امامت کا کام کرنے، ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں یہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ بھئی میں تو سارا دن ویسے ہی دین کا کام کرتا رہتا ہوں، وعظ کا کام کرتا ہوں، امامت کا کام کرتا ہوں، تبلیغ کا کام کرتا ہوں، پڑھانے کا کام کرتا ہوں، پڑھنے کا کام کرتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، اگر میں نے سو بھی لیا تو کیا فرق پڑتا۔ ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ترغیب دی۔ انہوں نے ان کو بھی یہی کہا کہ جب آپ فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ جب آپ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو پھر آپ محنت کریں، مجاہدہ کریں عبادت میں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رغبت کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ اب ہم میں سے کوئی نعوذ باللہ یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میں اپنے دن بھر میں دین کا زیادہ کام کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کم کرتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو دن رات دین کا کام کرتے تھے۔ اگر ان کو یہ حکم ہے کہ جب دین کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، دن میں اپنی مشغولیت سے فارغ ہو جائیں، تو اب رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دن بھر
جب انسان لوگوں میں جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کا اثر دل پہ آتا ہے۔ اور یہ جو رات کی تنہائی کی عبادت ہے، یہ تو تہجد کا وقت ہے، اس میں کی ہوئی عبادت ہے، اور اس میں کی ہوئی عبادت نفل نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، مراقبہ بھی ہے، دعا بھی ہے، یہ سب بھی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے، یہ انسان کے اندر ایک نور جمع کرتی ہے، ایک خاص نور کو لے کے آتی ہے، پھر وہ جو جتنی بھی پولوشن جو دل کے اوپر اثرات آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مٹا دیتی ہے۔ یہ آج کل کے زمانے میں بالکل اس کی سب سے آسان مثال ہمارے فون کو چارج کرنے کی ہے۔ پورا دن فون استعمال کرنے کے بعد ہم رات کو فون چارج پہ لگانا نہیں بھولتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے دن پھر اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم پورا دن دنیا کے کاموں میں لگے رہیں تو اپنے آپ کو روحانی طور پہ چارج کرنے کے لیے کہ میں کل کے روز معصیت سے بچا رہوں، اس معصیت سے بچنے کے لیے اپنی روحانی قوت کو چارج کرنے کے لیے یہ تہجد کا وقت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ رات کو نماز پڑھنا یہ شروع سے خاص نیک لوگوں کی ایک نشانی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس کو یہ نماز نصیب ہوتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر نیکی ہے۔ قابرین کا ایک قول ہے کہ رات کے قیام کو لازم پکڑو، کیونکہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں سے روکنے والا ہے، برائیوں کو مٹانے والا ہے، اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ رات کے وقت جو عبادت کی جاتی ہے اس میں سب سے بڑی جو روحانی بیماری ختم ہوتی ہے وہ ہے کبر کی، عجب کی۔ یہ بندے کو ہمبل کرتی ہے، ریا ختم کرتی ہے۔ باقی نمازوں میں ریا کا عنصر ہو سکتا ہے کہ میں با جماعت پڑھتا ہوں، خیال آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں ماشاءاللہ اتنی نفل عبادت میں اتنے باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں، مجھے جو ہے ایک مشہور ہوں کہ جی ماشاءاللہ ہمارے محلے کے نمازی ہیں۔ لیکن رات کی نماز کس نے دیکھنا ہے؟ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے خوب کوشش کر کے دعا فرماتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نیک لوگوں کی نماز لازم کر دے، جو رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، وہ نہ گناہ گار ہوتے ہیں اور نہ ہی بدکار۔ تو رات کی نماز انسان کو جس کو نصیب ہوتی ہے اس کے اندر ایک نیکی کی صفت ہوتی ہے۔ ہمارے سلف صالحین ان نوافل کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ تعالی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جانب سے مدینہ منورہ میں گورنر تھے، اور رات کے وقت اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے۔ ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے ان کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے، اور ان 40 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ان کو رات کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی ان کو بستر پہ سوتے نہیں دیکھا۔ حضرت سید ابن جبیر کو حجاج بن یوسف نے شہید کرنا تھا تو پوچھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی نفل پڑھ لیے۔ حجاج نے پوچھا کہ جلدی کیوں پڑھ لیے؟ فرمایا جی تو چاہتا تھا کہ لمبا قیام کروں، مگر دل میں خیال آیا کہ تو یہ سوچے گا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر لی، اس لیے میں نے جلدی پڑھ لیے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ ان کو نماز میں لطف جو تھا اس کا تعلق لمبے اور چھوٹے ہونے سے نہیں تھا، اس میں تعلق ان کی نماز میں حضوری سے تھا۔ لہٰذا یہ جو ایک خیال آتا ہے کہ ہم جو شیطان دل میں بہکاوا ڈالتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اگر صبح کے وقت تہجد کے وقت اس لیے نہیں اٹھتا کہ مجھے تو قرآن نہیں آتا، میں لمبی نمازیں کیسے پڑھوں گا، تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ تہجد کے وقت جو آپ کو قرآن آتا ہے آپ اس میں ہی نماز پڑھ لیں، لیکن حضوری کے ساتھ، حاضر بھی ہوں اور حضوری بھی ہو، اس کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کے لیے وہی کافی ہے، آپ کے لیے وہی کافی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی کو خرید کر لایا، دیکھنے میں وہ کمزور سی تھی، بیمار لگتی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے، اور عشاء کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی کہ اور کوئی کام میرے ذمہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، جاؤ آرام کر لو۔
اس نے وضو کیا، مصلی پر آ گئی اور مصلی پر آ کر اس نے نفلیں پڑھنا شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ میں سو گیا، تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ یوں دعا مانگ رہی تھی، کچھ اس طرح مناجات کر رہی تھی کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم آپ میری یہ بات پوری فرما دیجئے۔ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم کہ آپ میری یہ بات پوری فرما دیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اے اللہ آپ مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میں نے اس کو ٹوکا اور میں نے اس کو کہا کہ اے لڑکی، اس طرح اللہ سے بات نہیں کرتے، یہ ادب کے خلاف ہے، تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے جو آپ سے محبت ہے اس کی قسم، اگر کہنا ہی ہے تو اس طرح بات کرو۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو یوں کہا تو لڑکی ایک دم سے جوش میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میرے مالک، بات یہ ہے، یعنی کہ اپنے مالک جو اس کے مالک تھے، کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھے مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ یہ اللہ کو مجھ سے محبت ہی ہے جو وجہ یوں مصلی پہ بٹھائے ہوئے ہے۔ تو پھر جب بندے کو مصلی پہ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں، تو اس کو وہ محبت جو اللہ اس سے کرتے ہیں اس کی مٹھاس بھی محسوس ہوتی ہے، وہ اس مٹھاس سے محروم نہیں رہتا۔ اور یہ مٹھاس ایک نشے کی مانند ہے، ایک نشے کی مانند ہے۔ پھر بندے کو جس کو یہ مٹھاس مل جاتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ کب وہ رات کا وہ وقت آئے کہ وہ اس وقت بیٹھ کے دوبارہ اس کو چکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تہجد ہم پائیں کیسے؟ تو یہ جو تہجد کی نماز ہے، اس کا جیسا میں نے بتایا نا کہ نماز میں حضوری کا عمل آپ کی نماز کے اوقات، مطلب نماز کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں حضوری مجھے حاصل ہو جائے تو اس میں آپ نے نماز میں کچھ خاص نہیں کرنا، آپ کو حضوری نصیب ہوگی اس سے جس طرح آپ نے وقت گزارا ہوگا نماز کے باہر۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں حضوری نصیب ہو جائے تو نماز کے باہر ہمیں اللہ کو حاضر ناظر رکھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خشوع نصیب ہو جائے تو ہمیں نماز کے باہر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تہجد نصیب ہو جائے تو ہمیں اپنے دن میں گناہوں سے دور رہنا ہوگا۔ اور میرے بھائی، ہم انسان ہیں، دن میں گناہ ہوں گے۔ غلطی ہم یہاں کر بیٹھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ میں قطعی یہ نہیں کہتا کہ آپ گناہ نہیں کریں گے، ہم سب انسان ہیں، ہم گناہ کریں گے، لیکن غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ اور کیونکہ ہم توبہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمیں پھر ہمارا جو کاؤنٹر ہے وہ ریسیٹ نہیں ہوتا، بلکہ نیگیٹو میں ہی جاتا ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیں تو کاؤنٹر ریسیٹ ہو جاتا ہے، ہم واپس وہاں پر ہی آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم تھے۔ لہٰذا جب کوئی غلطی ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ابلیس تھا، یہ شیطان انہی غلطیوں کی وجہ سے بنا۔ جب وہ ابلیس تھا، تو جب یہ عزازیل تھا، تو اس نے تو دنیا کے ہر چپے پہ سجدہ کیا۔ بات میں نے غلط کر دی کہ ابلیس اور شیطان تو ایک، عزازیل جو ہے وہ شیطان اس لیے بنا کیونکہ اس نے چند غلطیاں کی۔ کیا غلطیاں تھیں؟ اس کی پہلی غلطی تو یہ تھی کہ جب اس نے گناہ کیا تو اس نے گناہ کا اقرار نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ گناہ کیا لیکن گناہ پر نادم نہ ہوا، اس کو اپنے گناہ پر شرمندگی نہ ہوئی، بلکہ وہ ڈھیٹ بن گیا، انا خیر منہ کہنے لگ گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب اس نے گناہ کیا لیکن اس نے اپنے نفس میں ملامت نہ کی، یعنی کہ اس نے اپنے من میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو نے برا کیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب اس نے گناہ کیا تو پھر اس نے توبہ نہ مانگی، گناہ کر بیٹھا تھا، توبہ کر لیتا، معاف ہو جاتا۔ اور پانچویں چیز یہ کہ اس نے اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں رکھا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اس کے برعکس جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ وہ اپنی غلطی پہ نادم بھی ہوئے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، انہوں نے اپنی نفس کی ملامت بھی کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا،
اور پھر اللہ سے سچی پکی توبہ بھی کی کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، کہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، معافی بھی مانگی، اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ کی رحمت پہ اچھا گمان رکھا کہ میں اگر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر ان کا اعتراف کر کر آگے دوبارہ نہ کرنے کی نیت سے اللہ سے معافی مانگوں گا تو اللہ مجھے ضرور معاف کریں گے۔ ہم یہی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم سب سے پہلے تو گناہ کو گناہ مانتے ہی نہیں ہیں، گناہ پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر مان بھی لیں، کوئی سمجھا بھی دے کہ یہ گناہ ہے، تو ہم الٹا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں تو اتنا غلط ہوں، اس کا فائدہ کیا، میں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ایسے ہی چلتا رہوں گا۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تہجد کی باقاعدگی چاہتے ہیں تو گناہ نہ کریں، اور اگر گناہ کر بیٹھیں تو پھر اللہ سے فوراً معافی مانگیں۔ دوسرا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر ہم کسی سائنسدان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں سائنس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو بچے اپنے والد صاحب کو کام کرتے دیکھتے ہیں ان کو اسی پروفیشن کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، ان کے اندر خود تہجد کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس شوق کے پیدا ہونے سے ان کو پھر شب بیداری کا مزہ بھی لگ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو تہجد نہ ملنے کی وجہ بنتی ہے یا تہجد میں رکاوٹ کا حائل بنتی ہے، وہ لقمے ہوتے ہیں جو ہم دن بھر کھاتے رہتے ہیں۔ اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ کا، ہر ایرا غیرہ نتو خیرے کا کھانا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ بن سکتا ہے۔ پاک اور طیب چیزیں، حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی کہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ ہم حلال پہ تو الحمدللہ اپنے آپ کو کنٹینٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں ہر چیز حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے کا۔ حلال تو ہے، لیکن کیا طیب بھی ہے؟ کون پکا رہا ہے، کس طرح پکا رہا ہے، کس ماحول میں پکا رہا ہے، ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تہجد کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تہجد کے عادی بن جائیں تو کرنے میں مفید رہتی ہیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ اگر ابھی تہجد پہ اٹھنے کی توفیق نہیں مل رہی، اور ہمیں یہی اپنے بارے میں گمان ہونا چاہیے کہ ابھی ہم اس فہرست میں ہیں جہاں پہ آ کے فرشتے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا اور سو جا، خیر ہے، ہم اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں، وہ جو بندے جن کو آ کے فرشتے اٹھاتے ہیں وہ بھی آخر اللہ کے ہی بندے ہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، وہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، اللہ کو طلب دکھائیں گے تو اللہ ہمیں بھی بنا دیں گے ویسا۔ اب طلب دکھانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے دو کام کریں۔ ایک تو یہ کہ باوضو سوئے۔ یہ جو ہر وقت کا باوضو رہنا ہے، یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ انسان جب باوضو رہتا ہے تو وہ ایک مسلسل اس سے ایک نور چھلک رہا ہوتا ہے۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد فرشتوں کا ایک حصار ہوتا ہے، شیطان کے وار سے وہ بچتا رہتا ہے۔ باوضو رہنا بہت ضروری ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ایک سالک کے لیے، جس کے لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا بہت اہم ہوتا ہے، اس کے لیے وضو ایک بہت اہم ہتھیار ہے۔ دن کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب آپ وضو کی حالت میں نہ ہو۔ جب واش روم یوز کریں اس کے فوراً بعد واش روم سے نکلیں ہی وضو کی حالت میں، بے وضو مت نکلیں۔ اسی طرح رات کے وقت جو شخص باوضو سوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو سوتا ہے، اگر رات کے وقت وہ کروٹ لے کے اس کی آنکھ کھلے اور اس وقت وہ اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو لیٹے لیٹے اس کو، جو لوگ مصلی پہ بیٹھ کے نوافل پڑھنے کے بعد مناجات کرتے ہیں، اس کو لیٹے لیٹے اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی۔ ہر بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے بے اختیار ہر بات پہ یہ بات نکلتی ہے کہ بہت خوبصورت بات۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم جیو گے ویسے تم مرو گے۔ جو تمہاری زندگی میں تمہارے لائف سٹائل ہوگا ویسے ہی تمہاری موت ہوگی۔ کما تعیشون تماتون،
جس طرح تم جیو گے، کما تعیشون تموتون، اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور جس طرح تم اٹھائے جاؤ گے، وَكَمَا تُبْعَثُونَ، اسی طرح تم جمع کیے جاؤ گے، تحشرون، یعنی کہ جیسے ہم جئیں گے ویسے ہی ہم مریں گے، جیسے ہم مریں گے ویسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے، اور جیسے ہم اٹھائے جائیں گے ویسے ہی ہم روز محشر میں اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اگر ہم باوضو جئیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم باوضو ہی اٹھائے جائیں گے، اور باوضو اٹھائے جائیں گے تو باوضو ہی جمع کیے جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وضو کرنا اعضاء کو پر نور کرنا ہے، روز محشر جب صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور صرف روشنی انسان کا وہ نور ہوگا جو وہ اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کے آیا ہوگا، اپنے ایمان کی حالت میں، اپنے اعضاء کے وضو کی حالت سے، اپنے ذکر کے ذریعے، تو اگر ہم اس روز باوضو ہوں گے تو ہمارے یہ اعضاء کس قدر پرمنور ہوں گے۔ تو زندگی باوضو گزارنا صرف دنیا میں فائدہ نہیں دیتا بلکہ روز محشر تک اس کا فائدہ جاری رہتا ہے، لہٰذا باوضو رہیں، اور رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیں۔ اگر ابھی تہجد پہ اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے سوئیں، اور اللہ سے یہ کہہ کے سوئیں کہ یا اللہ میں آپ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں، آپ کے نیک بندے آپ کی توفیق سے رات کو اٹھ کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ میں تو گناہ گار بندہ ہوں، مجھے تو یہ توفیق نہیں ملتی، لیکن میں آپ کے سامنے حاضر تو ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے سامنے اپنے دل کا حال رکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ آپ انہی 2 نفلوں کو، انہی 4 نفلوں کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور مجھے بھی اجازت عطا فرما دیجئے کہ میں ان لوگوں کی طرح جو آپ کے خاص بندے آپ کے وقت پاس حاضر ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اتنی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بھی کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، تو یہ بھی چلے گا اللہ کے سامنے لیکن میں تو ویسے ہی عاجزی کے اظہار کے لیے یہ بات کہہ دی، اگر آپ اتنی بات بھی کر دیں تو کافی ہے۔ یہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں بھی تہجد کی توفیق ملے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، اور جو بندہ اپنے لیے دین میں مشکل پیدا کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جائے گا، بس تم پورے سیدھے رہو، یا کم از کم سیدھا ہونے کے قریب رہو، اور لوگوں کو بشارتیں دو، اور صبح کے وقت کے ساتھ اور شام کے وقت کے ساتھ اور رات کے آخری پہر میں سے کچھ وقت کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ دین آسان ہے، زیادہ مجاہدہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ اگر ہم اللہ سے اتنا ہی مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ بس وہ جو رات کے آخری پہر کا کچھ اوقات ہے ہمیں نصیب فرما دے، یہی کافی ہے۔ تہجد پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ کے بیٹھ جائیں، اگر آپ فجر سے 20 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں، وضو کر کے سلیپنگ سوٹ سے نکل کے اچھے نماز والے کپڑے پہن کے آ کے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، اگر 4 نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا کر کے مراقبے میں بیٹھ جائیں، تو یہ بہت ہے۔ بہت کب ہے؟ جب یہ کنسسٹنٹلی کریں، کم کریں لیکن کنسسٹنٹلی کریں۔ جوش میں آ کے آج رات 8 رکعت پڑھیں، 1 رکعت میں جو ہے وہ لمبی تلاوت کریں اور پھر کل سوتے رہیں، وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا یہ کہ آپ کم کریں لیکن کنسسٹنٹلی کریں۔ کنسسٹنسی بہت اہم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال پہ قائم رہنے اور جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔